محی ابن عربی علیہ رحمہ کے حوالے سے، اگر ان کی نعتیہ افکار کے حوالے سے، اگر ان کی کتب میں نعت کے حوالے سے اگر آپ کچھ روشنی ڈال سکیں، اور حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ صاحب کے حوالے سے تو کچھ گفتگو شاہ صاحب نے بھی فرمائی، اگر اس کو مزید تھوڑا سا اگر آپ آگے اس پر روشنی ڈال سکیں تو بڑی ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مسرور کیفی نعت اکیڈمی نے ایک مرتبہ پھر ایک اہم اور قابل توجہ عنوان کو نفس سخن قرار دیا، اور آج یہاں پر مفتی سید عزیز الرحمان گولڑوی صاحب قبلہ کی شرکت، آپ کی سرپرستی ہم سب کے لیے ایک افتخار ہے، اور حضرت کا جو تعارف ہے وہ تو آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے، میں صرف ایک پہلو اس میں شامل کروں کہ حضرت اعلیٰ پیر مہر علی شاہ گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے قادیانیت کے طوفان کے آگے بند باندھا اور قادیانیت کا سد باب کیا، ختم نبوت کے حوالے سے علمی اپنے علم فکر کو جب کتابی شکل میں انہوں نے یکجا کیا، اور کیونکہ جب قلم پیر مہر علی شاہ صاحب کا ہو اور اس پر پھر جب آپ نے ان مضامین کو ختم نبوت کے حوالے سے اہل علم کے لیے یکجا کیا ہدیت الرسول کے نام سے، تو وہ اس قدر اس کی علمی سطح بلند تھی کہ وہ علماء کے لیے بھی اس کو پڑھنا وہ ایک دقیق مرحلہ تھا۔ تو مفتی سید عزیز الرحمان گولڑوی صاحب قبلہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے اس کا سلیس اردو میں، اور صرف سلیس نہیں، ایسی سلاست جس میں ادبیت قائم رہے، سلاست اور ادبیت کے امتزاج کے ساتھ اس کا اردو ترجمہ کیا تاکہ اہل علم اس سے استفادہ کر سکیں۔ کیا بات ہے۔ پیر مہر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے خوبصورت گفتگو ہوئی۔ میں حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے حوالے سے چند جملے نظر کر کے ان کا نعت کا شعر نظر کرتا ہوں کہ شیخ محی الدین ابن عربی کو اگر دیکھا جائے کہ کس دور کے اندر وہ اپنی افکار پیش کر رہے ہیں، وہ آسان دور نہیں تھا، اس لیے کہ اس دور میں سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے وصال کو بھی یعنی 1 سال عمر تھی محی الدین ابن عربی کی جب حضور غوث الاعظم کا وصال ہوا، تو ابھی غوث الاعظم کا حیات ظاہری کا دور ابھی گزرا ہے۔ اس دور میں حضرت امام فخر الدین رازی جیسی شخصیت موجود ہے، خواجہ معین الدین چشتی موجود ہے، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی موجود ہیں۔ ایسے اکابرین، ایسے اہل علم و دانش کے درمیان رہ کر کوئی اپنی جداگانہ شناخت منوا لے تو یہ آسان کام نہیں تھا۔ محی الدین ابن عربی وہ ندرت خیال کے شائق تھے، اپنی تحریر میں ہر جگہ وہ خیال کی ندرت لایا کرتے۔ مثال کے طور پہ ان کی ایک کتاب ہے ستۃ تسعین، اس کتاب کا ایک اچھوتا خیال ہے، بلکہ میں کہوں اچنبا، کہ ان کے خیال میں یہ خیال آیا کیسے۔ انہوں نے کہا کہ جو حروف تہجی ہیں، ان حروف تہجی کو جب ملفوظی لکھا جائے، مثلا یہ کہ الف کو جب آپ ملفوظی لکھیں گے، الف لام فے، تو الف آپ نے لکھا لیکن اختتام فے پر ہوا، آپ نے لکھا شین، شین یہ نون، لکھا شین لیکن اختتام نون پر ہوا، لیکن واو جب آپ نے واو لکھا تو آغاز بھی واو سے ہوا، اختتام بھی واو پر ہوا۔ میم لکھیں گے تو آغاز بھی میم سے ہوا، اختتام بھی میم پر ہوا۔ نون لکھیں گے تو آغاز بھی نون سے ہوا، اختتام بھی نون پر ہوا۔ اس ندرت خیال کے ساتھ آپ نے کتاب تصنیف فرمائی، یعنی آپ باریک بینی کا اندازہ اس میں لگائیے۔ جب ایک مرتبہ سفر کر رہے تھے اور 20-21 سال آپ کی عمر تھی، حضرت شیخ صدر الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سواری پر جا رہے تھے، آپ نے ان کو سلام کیا۔ شیخ صدر الدین نے پوچھا کہ بچے کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، اور درمیان کا کیا ماجرا ہے؟
کہاں سے آ رہے ہو, کہاں جا رہے ہو, درمیان کا ماجرا کیا ہے. اب کیونکہ پوچھنے والا ایک عالم اور ایک صوفی ہے تو پھر اب جواب محی الدین ابن عربی کا دیکھیے گا. کہا کہ معلوم سے یقین کی جانب جا رہا ہوں تاکہ معلوم کی حقیقت کا ادراک کر سکوں. کیا بات ہے, سبحان اللہ. نقطۂ معلوم سے جا رہا ہوں نقطۂ یقین کی جانب تاکہ درمیان کہ اس معلوم کی حقیقت مجھ پر آشکار ہو جائے. اور پھر علم کی تعریف میں بھی یہی ہے کہ علم چیز کو جاننا نہیں ہے بلکہ اس کی حقیقت سے آگہی ہے. حضرت شیخ محی الدین ابن عربی کے جہاں فصاحت اور بلاغت کا عالم تو یہ کہ حضرت امام فخر الدین رازی جب مکہ معظمہ تشریف لائے اور ان دنوں فتوحات مکیہ آپ نے لکھنی شروع کی تھی تو معمول یہ تھا کہ طواف کعبہ کرتے پھر لکھتے اور پھر طواف کعبہ کرتے پھر لکھنے بیٹھ جاتے. جب امام فخر الدین رازی تشریف لائے تو امام فخر الدین رازی کے آنے پر جس طرح سب نے ایک پرتپاک ان کا خیر مقدم کیا, محی الدین ابن عربی اپنے لکھنے میں مشغول رہے. تو امام فخر الدین رازی کو خیال گزرا کہ شاید انہوں نے مجھے نظر انداز کیا ہے. امام فخر الدین رازی کا پھر درس شروع ہوا. جب درس دینا چاہا تو منہ سے الفاظ نہ نکلے, زبان سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے. انہوں نے جب کعبے کی طرف توجہ کی دیکھا وہاں محی الدین ابن عربی بیٹھے. وہ آئے محی الدین ابن عربی کے پاس. محی الدین ابن عربی نے ان سے اپنا دہن کھولنے کے لیے کہا. جب انہوں نے منہ کھولا تو ابن عربی اس وقت فتوحات مکیہ لکھ رہے تھے. اپنے قلم کی نوک سے ایک نقطہ امام فخر الدین رازی کی زبان پر لگایا. اس نقطے کا کمال اب امام فخر الدین رازی کی فصاحت اور بلاغت ہے. ابن عربی کے اس نقطے کا کمال ہے امام فخر الدین رازی کی فصاحت اور بلاغت. امام حضرت محی الدین ابن عربی ان کی ایک اور جہت وہ میں 2 جملوں میں ہی نظر کروں. میں نے حضرت علامہ پیر سید شاہ حسین گردیزی صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے یہ جملہ سنا اور جب میں نے یہ جملہ سنا تو میرے دل نشین ہو گیا. آپ نے فرمایا کہ ابن عربی ان کا مخالف ہو یا موافق ہو عالم ہوتا ہے. ابن عربی عوام کا موضوع نہیں ہے, عوام کا کوئی لینا دینا نہیں ابن عربی سے. ان کے حق میں ہوگا تو بھی عالم ہوگا, ان کا مخالف ہوگا تو بھی عالم ہوگا, اس لیے کہ ابن عربی علم کی شخصیت ہے, علم کا استعارہ ہے. پھر محی الدین ابن عربی نے نعت گوئی کی, شاعری کی, اور واحد میری معلومات کے مطابق یہ واحد شاعر ہیں جن کو اپنے دیوان کی شرح لکھنی پڑی. اب آپ یہ سوچئے کہ کسی شاعر کو کیا ضرورت پڑی ہے اپنے ہی دیوان کی شرح لکھے. اس لیے کہ انہوں نے دیوان لکھ دیا اور جب مولویوں کی سمجھ میں نہیں آیا تو پھر وہی ہوا جو ہوتا ہے. جب فتوے لگے تو پھر انہیں اپنے دیوان کی شرح لکھنی پڑی اور اپنے اشعار کے عارفانہ مضامین, عارفانہ موضوعات کو انہیں واضح کرنا پڑا. انہوں نے جہاں غزلیں کہیں شیخ محی الدین ابن عربی نے, وہاں نعت بھی آپ نے کہی. اور شیخ محی الدین ابن عربی کی وہ نعت کہ جہاں ابن عربی نے کہا کہ الا بابی من کان ملکا و سیدا, میرے ماں باپ قربان اس سردار پر, اس آقائے دو جہاں پر. وآدم بین الماء والطین آدم بین الماء والطین واقف, جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان ٹھہرے ہوئے تھے اس سردار پر میرے ماں باپ, میرا سب کچھ قربان ہو. اور پھر ابن عربی فرماتے ہیں اذا رام امرا لا یکون خلافہ, وہ جب کسی بات کا ارادہ کر لیں تو پھر وہ بات ان کے ارادے کے خلاف نہیں جا سکتی. ولیس لذالک الامر فی الکون صارف, اور پھر اس بات کو کائنات میں کوئی ایسا نہیں ہے جو آقا دو جہاں کے ارادے سے کسی اور سمت پھیر دے. جس بات کا ارادہ کر لیں وہ بات آپ کے ارادے کی جانب سفر کرتی ہے. تو محی الدین ابن عربی
اپنی ذات میں ایک کائنات ہے، اور محی الدین ابن عربی نے اب بعض لوگوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ اپنے وقت سے بہت پہلے پیدا ہو گئے. یقیناً محی الدین ابن عربی اس دور میں پیدا ہوئے کہ آج 8 صدیاں بیتنے کے بعد بھی جب کوئی شخص محی الدین ابن عربی کو پڑھتا ہے تو ابن عربی اسے احساس جہل ضرور دلاتے ہیں. ابن عربی اس کو یہ احساس ضرور دلاتے ہیں کہ تم نہیں جانتے. جس نے اگلے زمانوں پر جہاں عقل انسانی مجتمع ہو کر اس نقطۂ کمال پر نہیں پہنچ سکی، اس نقطۂ کمال سے آگے کا سفر 8 صدیاں پہلے محی الدین ابن عربی نے طے کیا.